لفظك زاك عامر قلبك بالحب ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ظلم سہتے رہو. جہاں ظلم کرنا ظلم ہے وہی ظلم کا سہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے. ظالم کو تعاون دینا ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میرے دوستو، ہم مادی ہتھیار سے آج ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ایک عظیم ہتھیار دیا ہے. دنیا کے سارے ہتھیار مل کر ہماری اس روحانی ایمانی ہتھیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج ہمیں دعاؤں کے ہتھیار سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر عمل کی ضرورت آوے تو پھر میدان میں بھی اترنے کی ضرورت ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عقلیت کا کرشمہ بتا رہا ہوں. آج عقلیت کا جواب عقلیت سے دینا ہے. دیکھو اب عقلیت سے جواب کیسے دیا ہے عقل کے مارے لوگوں کو. کتابوں میں بہت سارے واقعات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اور بزرگ اکابر صاحب کے واقعات وہ آپ جانتے ہیں. میں آج کے اعتبار سے بس تھوڑے ذرا تازگی لانے کے لیے ایک دو واقعہ سنا دیتا ہوں. انگریزوں کا زمانہ چل رہا تھا. ایک مل صاحب تھے اور ایک اپ ٹو ڈیٹ انگریزی قسم کا آدمی ٹرین میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اب پہلے زمانے کے سیدھے لوگ تھے، چلتے تھے تو لوٹا وغیرہ ساتھ رکھ لیتے تھے. وہ ٹوٹی والا بڑا الومنیم کا لوٹا، ماڈرن تہذیب والے دیکھ کے ہی متلی آنے لگے. بالکل کیا کیا منہ پھلاتے ہیں اور پھیرتے ہیں اور کراہت کی نظر سے دیکھتے. مولانا کے پاس وہ لوٹا اور وہ جو اپ ٹو ڈیٹ قسم کے آدمی، اس کے سر کے اوپر بہت قیمتی ہیٹ، بیٹھے ہوئے سیٹوں پر. تھوڑی دیر میں مولانا کو ضرورت ہوئی، تقاضا لگا، کہا ذرا ٹائلٹ باتھ روم ہو کے آتا ہو. لیکن ڈر تھا کہ یہ شروع ہی سے گھور گھور کر کے دیکھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر گیا سیٹ کا پتہ صاف ہو جائے، کسی کو بٹھا لے، خود پھیل جائے، ہماری سیٹ چلی جائے. ہم لوگ ہی بہت ہوشیار ہیں، بسوں میں جاتے ہیں سیٹ نہیں ہوتی، ارے بھائی ذرا کھسک جاؤ، ذرا کھسک جاؤ. اس سے آرزو منت کر کے کھسکا وسکا کے تھوڑے سے بیٹھتے ہیں. وہ آدمی تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہوشیار رہتے. کب کہیں راستہ گڑبڑ آیا، ڈرائیور بریک لیا اور ذرا گاڑی ادھر ادھر ہلے ڈولے تو وہ تو آگے کو ہل کے نکل گیا، ہم پیچھے کھسک کے چلے گئے. اور الحمدللہ اچھی طرح سیٹ ہو گئے. اب بغل والا جس نے جگہ دیا کہا بھائی ذرا ٹھیک سے بیٹھو، کہا دقت ہو رہی تو کھڑے ہو جائیے. اب وہ بیچارہ ٹائلٹ کے لیے جانا چاہا، دیکھا کہ یار کہیں جاتے ہوئے یہ جگہ نہ چلی جائے، لہذا جگہ ذرا قبضے میں رہے. وہاں پر اس نے لوٹا رکھ دیا، بڑا سا لوٹا. وہ اپ ٹو ڈیٹ آدمی پہلی سے چڑا ہوا، وہ ادھر گیا، ادھر اس نے لوٹا اٹھایا کھڑکی کے باہر پھینک دیا. وہ آیا، کہا بھائی لوٹا، تو کہا وہ بہت دیر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گیا تھا. نہیں، وہ باہر گھومنے گیا تفریح کرنے. لوٹے کا لاک ڈاؤن ختم ہو رہا، باہر ذرا گھوم پھر کر کے آگے ذرا کچھ ڈھیل ہو گئی. اب یہ کیا کرتا ہے؟ وہ خاموش بیٹھا چپ چاپ، لیکن انتظار میں. بھائی وہ بھی بشر ہے، بشری تقاضا اس کو بھی ہوگا. کچھ دیر کے بعد اس کو بھی ضرورت لائق ہوئی. اب وہ جانا چاہ، سوچا یار جیسی کرنی ویسی برنی نہ ہو جائے، میں جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جگہ چلی جائے، لہذا جگہ کو ذرا سنبھال کے رکھوں. اب کیا کروں، میرے پاس لوٹا ووٹا تو ہے ہی نہیں. اس کا لوٹا تو اسی ہی، کوئی قیمت ویمت بھی نہیں تھی، کوئی بھاؤ نہیں، پھینک دیا. میرا ہیٹ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک روب ٹپکتا ہے، یہ رکھ جاتا ہو. اس مولوی کی مجال نہیں ہے، قیمتی ہیٹ ہے، اس کا ایک روب ہے، اس کو یہ نہیں پھینکے گا. وہ اس خام خیالی مبتلا ہوا چلا گیا. ادھر مول صاحب کو موقع ملا، اس نے اس ہیٹ کو اٹھایا کھڑکی کے باہر آیا. ارے بھائی میرا ہیٹ. ارے بھائی کیا بولوں، اتنی دیر سے ہم لوگ بیٹھے رہے، ہم میں آپ میں تو کوئی دوستی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے لوٹے آپ کے ہیٹ میں بڑی پکی دوستی ہو چکی. جب میرا لوٹا باہر گھومنے کو چلا گیا تو آپ کے ہیٹ کو بالکل تنہا رہنا گوارا ہی نہیں ہوا، اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، وہ اسی کو بلانے گیا ہوا. یہ عقلیت کا جواب عقلیت سے ہے. میں دیوبند میں پڑھتا تھا،
میرے ساتھیوں میں ایک ساتھی وہ عجیب مذہوب قسم کا تھا، عجیب پاجامہ ایک اوپر ایک نیچے، کبھی شیروانی جاڑے میں لگا لیا کرتا، تو ہوتا یہ تھا کہ شیروانی جب جاڑے میں لگا لیتا تھا تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ شیروانی اوپر اور اس کا کرتا نیچے۔ اب ہم لوگ پریشان کہ بھائی اس کی زینت کرتے سے ہے یا شیروانی سے ہے؟ ڈسپلن کے خلاف چلنا یہ سادگی نہیں ہے، ہمارا دین سادگی سکھاتا ہے، لیکن تہذیب تمدن ڈسپلن کے خلاف آپ کرنے لگو۔ اب ایک چپل پیر میں ایک چپل کان میں لٹکا لو، بڑے سادے، ان کو کچھ پتہ نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے، سادہ نہیں ہے، وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ایک اہلیہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ باہر جائیں تو ذرا ٹپ ٹاپ کے ساتھ جائیں، گھر میں جیسے تیسے سادہ وغیرہ کپڑا پہن لے، اور باہر جائیں تو آپ اچھا لباس پہن کر کے جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی بھر میں اپنی اس بیوی کا احسان سمجھتا رہا کہ جب اس طرح باہر میں جانے لگا تو ہماری عزت ہو نہ ہو، لیکن ہم کو اللہ نے جو دین کا علم دیا ہے، اس علم میں دین کی عزت ہونے لگی۔ آپ اپنی زینت اپنی عزت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے علم کی جو نعمت اللہ کی ہے، امانت ہے، اس کی عزت زینت کے لیے آپ باہر اچھی طرح سے جایا کرو۔ عقلیت کا جواب میرے دوستو، عقلیت کے ساتھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اب آپ کو سنایا گیا، اور اس کے لیے اپنی عقلیت کو بیدار کرنے کے لیے، مغز کو تیز کرنے کے لیے عقلی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق صاحب نے آپ کو اشارہ دیا تھا، اشرف الجواب بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ ارے یہ دنیا کے بڑے بڑے عقل والے ماڈرن تہذیب اور علم والوں کو بھی اللہ نے اس کتاب کی برکت سے عقل ٹھکانے لگا دیا ہے، ہمیں اس ہتھیار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اشرف الجواب کا مطالعہ کرے اور احکام اسلام عقل کی نظر میں اس کو دیکھتے رہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں آج کل آ رہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے اسلوب میں، آج کی زبان میں اور آج کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو کتابیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، انہیں قیمتی سمجھو، غنیمت سمجھو۔ زمانہ آئے گا کہ خرافات بھر جائیں گی اور حقیقت سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آج الماریاں خالی ہو رہی ہیں، ہمارا ٹیبل ڈیسک طرح طرح کے موبائل سے سج رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بھی آج کا فتنہ، آج کے حالات ہے۔ ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ تیسرا چیلنج مادیت کا ہے، تیسرا چیلنج مادیت کا ہے۔